ہفتہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی جید عالم دین جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی قرآن کی آواز کو پہنچایا اور جن کا درس قرآن پوری دنیا کے ہر خطے میں پہنچا اور ہر خطے نے اس سے استفادہ کیا۔ میری مراد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پچھلے جمعہ کو وفات پا گئے تھے، ان کا جنازہ جمعہ کے بعد تھا۔ تو ان کے اصالہ ثواب کے لیے ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر ثواب بھی پہنچائیں گے۔ تو آج میں نے سوچا کہ انہیں کی وفات کے موقع پر اسی موضوع پر گفتگو کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ ایک زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آنے والی زندگی ہے، قبر کی حشر کی زندگی ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ کیسے ہے؟ جب ہم نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا، تو پھر ہم ایک پابندی کے اندر، ایک حصار کے اندر، ایک رول کے اندر اور ایک روٹین کے اندر آ گئے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے۔ اب ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، اب ہم منچانی زندگی نہیں گزار سکتے، اب ہم نفس کی مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہماری عارضی پابندیاں ہیں دنیا کے اندر۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اسی لیے جو اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ دنیاوی زیب و زینت کو ترجیح نہیں دیا کرتے، وہ دنیاوی جاہ و منزلت کو ترجیح نہیں دیا کرتے، ان کے پیش نظر ہمیشہ آخرت رہتی ہے۔ مگر ہم جیسے جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا سارا کچھ دنیا کے لیے ہی ہوتا ہے، اور ہمارے میں سے تقریباً ہر شخص کا یہی حال ہے کہ ہم دنیا کی دوڑ دھوپ میں ایسے لگے ہوئے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا مکان اچھا ہو جائے، میری سواری اچھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ ساری کی ساری چیزیں جیسے ہی موت کا جھٹکا لگے گا، ساری کی ساری چیزیں اپنا ساتھ چھوڑ دیں گی، قبر میں حشر میں اعمال کام آئیں گے۔ جیسے ہی آدمی مردہ ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، پھر اس کو چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب نہیں کہا جاتا، بلکہ میت کہا جاتا ہے، اس کا تو نام بھی نہیں لیا جاتا۔ یہ جو ساری زندگی کوشش کرتا رہا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے، ایک موت کے جھٹکے نے اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ یہ جو کوشش کرتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو جائے، اس کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے جھوٹ اور سچ کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے رشوت لینے سے بھی گریز نہیں کرتا، اس کے لیے سود پر کام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ جیسے ہی موت کا جھٹکا لگے گا، اللہ کا فرشتہ آئے گا، یہ ساری دنیا کا مال و اسباب، یہ زیب و زینت، یہ کپڑے، یہ لباس بدل جائیں گے اور صرف ایک کفن ساتھ جائے گا۔ اور پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میرا مکان اچھا ہو جائے، اس کے لیے بھی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، جہاں سے جیسے بن پڑے ویسے ہی کوشش کرتا ہے، ساری زندگی اسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ حقیقت ہے اور ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔
اور मौत एक ऐसी हकीकत है कि इससे काफिर को भी इनकार नहीं है। जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन नहीं रखते, जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन नहीं रखते, मगर वो भी मौत पर यकीन रखते हैं। उनको भी यकीन है कि हमने एक दिन मरना है और आखिर मौत है, कर ले जो करना है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अक्लमंद वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले। अक्लमंद वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले, जो कब्र तक अपने ईमान को बचा बचा कर ले जाए। कब्र में चूंकि आमाल काम आने हैं, तिबरानी शरीफ की हदीस है, शेखुल मुहद्दिसीन फखरुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है शरह के अंदर कि कब्र के अंदर अल्लाह ताला ये हमारी जो नमाज है, हमारी जो ज़कात है, हम जो तिलावत करते हैं, जो ईमान है, ये चीजें साथ जाएंगी और साथ देंगी। ये हदीस बात का मफ़हूम है। तो इसी मौजू को जब मैंने लिया, इसी बात को, इस हदीस को पढ़ा, परखा, तो मुझे मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, बहुत अल्लाह वाले थे, जिबाल इल्म थे, इल्म के पहाड़ थे, इल्म के समुंदर थे। तो वो अपना ख्वाब बयान करते। अब आप देखें कि अल्लाह वालों के साथ अल्लाह ताला कैसा मामला करते हैं। इस हदीस की तशरीह में वो ख्वाब सुनाने लगा। अल्लाह वालों के साथ अल्लाह ताला अपना कैसा मामला करते हैं। मरने से 10 दिन पहले अपना ख्वाब मिंबर पर बयान कर रहे हैं। मौलाना मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब कहते हैं कि मैंने देखा कि मैं लहद के अंदर उतारा जा रहा हूं और फरिश्ते आ गए हैं। एक फरिश्ता नहायत ही हसीन और जमील खूबसूरत शक्ल का, जिसकी जिसामत और जिसकी खूबसूरती को मैं बयान नहीं कर सकता, वो मेरे दाएं तरफ आकर बैठ गया है। और जैसे ही वो बैठा है, एक और उससे ज्यादा हसीन जमील खूबसूरत फरिश्ता नौजवान की शक्ल में, वो मेरे बाएं तरफ आकर बैठ गया है। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हमारा जो अकीदा है, हमारा जो ईमान है, वो ख्वाबों की बुनियाद पर नहीं खड़ा हुआ। ये ख्वाबों की बुनियाद पर अकीदे नहीं बना करते। ये बात इसलिए बता रहा हूं, बाद लोग ख्वाबों ही को सारा कुछ समझते हैं। ये तो मैंने कुरान पाक और अहदीस मुबारका से जो साबित है, ख्वाब उसके मुताबिक है, इसलिए बयान कर रहा हूं। मैंने अर्ज किया कि तिबरानी शरीफ की हदीस से यह बात साबित है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि एक फरिश्ता मेरे दाएं तरफ आकर बैठ गया, एक फरिश्ता बाएं तरफ आकर बैठ गया। इतने में मुनकर नकीर आते हैं, मुझसे सवाल और जवाब करते हैं। मुनकर नकीर जैसे ही सवाल करते हैं, वो पर्चा लेकर आते हैं। उनके पास कलम भी होता है, कागज भी होता है। दाएं तरफ वाला फरिश्ता उससे कलम कागज ले लेता है और उसके सवालों के जवाब लिखकर उसको दे देता है। मेरी तरफ उसको आने ही नहीं देता और मुझे कहते हैं कि आप आराम से सुकून से सो जाए। आपने सारी जिंदगी कुरान की खिदमत की है, दीन की खिदमत की है। वो दाएं तरफ वाला फरिश्ता चला जाता है, बाएं तरफ वाला फरिश्ता बैठा है। मुफ्ती साहब कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि आप कौन लोग हो, कहां से आए हो, किसने भेजा है? तो वो कहता है, मैं आपका वही दर्स कुरान हूं, आपकी वही तिलावत हूं जो आप सुबह भी पढ़ते थे, शाम भी पढ़ते थे, जो आपने तफासीर का दर्स दिया है, मैं वो हूं। और दाएं तरफ वाला फरिश्ता वो था जो आप सुबह फजर की नमाज में कभी नागा नहीं करते थे, फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ते थे। दाएं तरफ वाला फरिश्ता वो था। और अल्लाह ताला ने पहले दाएं तरफ वाले फरिश्ते को भेजा था, फिर मुझे भी साथ हुक्म दिया कि आप भी जाओ, उसकी सिफारिश करो, उसके सवालों का जवाब दो जाकर। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, फिर वो बाएं तरफ वाला फरिश्ता जो है, वो कब्र के अंदर मुफ्ती साहब से कहता है कि आपके लिए एक आदमी आएगा, वो जन्नत की खिड़कियां आपकी कब्र में खोल देगा, जहां से आपको जन्नत की खुशबुएं, जन्नत की ठंडी हवाएं आती रहेंगी और आप आराम से सुकून से जन्नत के मजे लेते रहें। कितना खूबसूरत ये ख्वाब है। तो ख्वाब पर अकीदों की बुनियाद नहीं होती। मैंने इसलिए बयान किया है कि अहादीस मुबारका इसकी ताईद कर रही है
کہ جب آدمی قبر کے اندر رکھا جائے گا، نماز اگر اس نے پڑھی ہوگی، نماز کی اس نے حفاظت کی ہوگی، تو نماز دائیں طرف آ کر اس کا ساتھ دے گی، زکوٰۃ جو ہے بائیں طرف آ کر اس کا ساتھ دے گی، امام سرہانے کھڑا ہوگا، قرآن کی تلاوت سرہانے کھڑی ہوگی اور اس کی سفارش کرے گی، سوال و جواب کے اندر اس کی مدد کرے گی۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ آخرت کی گھاٹی، یہ قبر کی گھاٹی، یہ آخرت کی منازل ہر ایک نے طے کرنی۔ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ سفر ایسا ہو کہ اس پر ہمیں کبھی جانا نہ ہو، یا ہر ایک کو نہ جانا ہو، کسی کو جانا ہو۔ ہم میں سے جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، موت نے اس کو پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، چھوٹے پہلے جا رہے ہیں، بڑے بعد میں جا رہے ہیں۔ دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب یہ ہے کہ دادا پہلے آئے گا، والد پہلے آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا۔ جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا جی والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے پوتا جا رہا ہے، پہلے بیٹا جا رہا ہے، پہلے اولاد میں سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہیں جب اپنے پاس بلا لیں، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت مولانا شوکت علی ناصر صاحب اہل علاقہ کے لیے بہت عظیم شخصیت اور باعث رحمت تھے۔ یہ باعث رحمت کا جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ ایسے نہیں کیا۔ علماء جو ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نبی کی میراث جو ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، اور یہ قرآن و حدیث کی حفاظت کرنے والے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ہم گھر کے اندر بچوں کو بلاتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، دکان نہیں بناتے ہیں اس کے اندر بچوں کو بلاتے ہیں کہ قرآن پاک کا ختم کریں تاکہ خیر و برکت ہو جائے۔ اور اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتے ہیں اور خیر و برکت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے یہ جو بچے صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، مدرسے میں جانے کے لیے، قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں لگا دیتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز ان کے لیے استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، بلوں کے اندر کیڑے مکوڑے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ نورانی فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے وہ ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ ایک عام آدمی ہے، صبح سے لے کر شام تک کام کاج میں لگا ہوا ہے، اپنی دیہڑی میں لگا ہوا ہے، اپنی مزدوری میں لگا ہوا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صبح 4 بجے سے اٹھ کر رات کو 9 بجے تک قال اللہ وقال رسول اللہ کی سدائیں بلند کرتا ہے، اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب یہ قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بندہ ہے، اس کی برکت سے میں نے سارے محلے پہ رحمتیں نازل کر دی، اس کی برکت سے میں نے سارے قبرستان والوں کو بخش دیا، اس کی برکت سے ان کے گھر کے اندر میں نے ساری خیر و برکت کی ہوائیں چلا دی، اس کی برکت سے میں نے ان کے بھائیوں کو بھی رزق عطا کر دیا، اس کی برکت سے میں نے پورے گاؤں والوں پر رحمت نازل کر دی۔ یہ مقام ہوتا ہے ایک اللہ والوں کا، اللہ تعالیٰ کے بزرگوں کا۔ ہمارے علاقے کے لیے بہت بڑی شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک مرحلہ قیامت والا آنے والا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم نے تیاری نہ کی تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت والے دن آپ کو میں نے تلاش کرنا ہو، آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں پر تلاش کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پل صراط پر تلاش کرنا، اگر میں وہاں نہ ملوں تو مجھے میزان عدل پر تلاش کرنا۔
آپ کو پتا ہے کہ میزان عدل وہ ہے جہاں پر کل ہمارے اعمال تلیں گے. جب یہ حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، جیسے سورۃ الناس قرآن پاک کی آخری سورت ہے، تو اسی طرح بخاری شریف دوسری جلد کی آخری حدیث مبارکہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان الی المیزان خفیفتان الی اللسان. امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے ہیں اپنے استاد سے، پھر ابی زرع سے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان الی اللسان. ترجمہ سن لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو بہت محبوب ہیں، بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور وہ میدان کے اندر بہت بھاری ہیں، ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اور وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں. خفیفتان الی اللسان، وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے اندر بھی حدیث نقل کرتے ہیں. تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اس دور میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی تو اس وقت یہ بحث چلتی تھی کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، اور اس وقت یہ بات آنکھوں سے محسوس کرنا اور اس کو سمجھنا مشکل تھا، یعنی ریلائز کر کے دکھانا کسی کو مشکل تھا. آج کے جدید دور نے اس کو آسان کر دیا ہے کہ ہم بٹن دباتے ہیں، پیکج لگا لیتے ہیں، ہم سوئی لگاتے ہیں، شوگر چیک کر لیتے ہیں، ECG کا ٹیسٹ کرتے ہیں، دل کی کیفیت جان لیتے ہیں، ہم تھرمامیٹر لگاتے ہیں، بخار چیک کر لیتے ہیں، ہم جو ہے نا ہوا کو سلنڈر کے اندر قید کر کے اس کا وزن کر لیتے ہیں. آج کے دور میں ان مثالوں سے سمجھنا اس کو بہت آسان ہے. جس طرح ہوا کا وزن کیا جا سکتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اسی طرح ان اعمال کا بھی وزن ہے جو کل قیامت والے دن پلڑے میں رکھے جائیں تو پلڑا جھک جائے گا اور یہ بہت بھاری ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان عدل پر ہوں گا، اگر وہاں نہ ہوا تو پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کیا جائے. یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیارا نبی دیا ہے ایسا کسی امت کو نہیں ملا، ایسا کسی اور کو نہیں ملا. کل قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف افراتفری ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی. لوگ اپنی اولاد کا انکار کر دیں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اس وقت اگر کوئی ہستی کام آئے گی تو میرا اور آپ کا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. وہ کل قیامت والے دن اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری سفارش کریں گے، اور ہر ایرے غیرے کی سفارش نہیں کریں گے. جس نے دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اس کی سفارش کریں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کل قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش بھی عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور جن دو بزرگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ سے بھی درخواست ہے، اور بھی ہمارے بہت سارے علماء اکرام اللہ کے ولی دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے اصالے ثواب کے لیے آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، ہم بھی دعا کریں گے.